برادران عزیز، محترم اور مکرم سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ آیت نمبر 84 اور آیت نمبر 85 دو آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ گزشتہ درس میں تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے ان احکامات کو بیان فرمایا تھا جن کا تعلق حقوق اللہ اور حقوق العباد سے ہے۔ چونکہ وہ تمام شریعتوں میں متفقہ احکامات تھے، اس لیے اللہ رب العالمین نے قوم بنی اسرائیل اور بالخصوص یہود کو سمجھانے کے لیے ان احکامات کا بیان فرمایا۔ آج کی جو آیات کریمہ آپ حضرات نے سماعت فرمائی، ان میں اللہ رب العالمین حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی عہد شکنی کو بیان فرماتے ہیں کہ کیسے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کیا کہ ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے، اور پھر انہوں نے دنیاوی غرض، مال اور دولت، عزت اور جاہ اور مرتبے کی لالچ میں آ کر کس طرح اللہ کے عہد کو انہوں نے توڑا۔ پھر اللہ رب العالمین نے دنیا آخرت میں ان پر رسوائی مسلط فرمائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، یاد کرو وہ زمانہ جب ہم نے تم سے عہد لیا۔ کس چیز کا عہد؟ نمبر 1، لا تسفکون دماءکم، آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے۔ ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، دوسرا تمہارے ساتھ یہ عہد کیا ہم نے کہ تم اپنے وطن سے کسی کو زبردستی نکلنے پر مجبور نہیں کرو گے، کسی کو اپنے وطن سے نہیں نکالو گے۔ ثم اقررتم، پھر تم نے ہم سے اقرار کر لیا کہ ہم اسی طرح کریں گے، ہم آپ کے عہد کے خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ وانتم تشہدون، اور ایسا اقرار کہ جس پر تم خود گواہی دے سکتے ہو۔ زبان سے اقرار کیا لیکن اتنا سخت گواہ تم نے اقرار کیا جیسے بالکل تم آمنے سامنے ان تمام معاملات کو دیکھ رہے تھے اور مانتے بھی ہو کہ ہم نے یہ عہد کیا، پھر تم نے ہمارے عہد کے اندر عہد شکنی کر کے گناہ کا ارتکاب کیا۔ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم ہی وہ لوگ تھے نا جنہوں نے آپس میں خون خرابہ کیا۔ وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، ہم سے عہد لینے کے بعد، عہد کر لینے کے بعد تم میں سے ایک فریق نے دوسروں کو اپنے وطن سے نکلنے پر مجبور کر دیا، ایسے حالات پیدا کر دیے کہ ایسی اذیت میں ڈالا لوگوں کو، ایسی تکلیف دی، ان کے راستے بند کیے، انہیں مجبور کر دیا، ان کی آبرو ریزی کرنا شروع کر دی، اتنا تنگ اور اتنی تکلیف میں ڈالا کہ لوگ اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو گئے تمہاری وجہ سے۔ تظاہرون علیہم بالإثم والعدوان، اور تم ان پر چڑھائی کرتے ہو گناہ اور ظلم کے ساتھ، اپنے مخالفین کی مدد کر کے، ظلم اور زیادتی کر کے، اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے، اپنے بھائیوں سے دشمنی کر کے انہیں اپنے گھروں سے نکلنے پر مجبور کرتے ہو۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اور اگر وہی تمہارے قیدی بن جائیں، تفادوہم، تم فدیہ دے کر ان کو قید سے چھڑا لیتے ہو، ان اپنے بھائیوں کو قید سے بھی آزاد کرتے ہو، لیکن وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، ان کو اپنے وطن سے نکالنا بھی تم پر حرام کیا تھا۔ ایک طرف وطن سے نکلنے پر مجبور کرتے ہو، دوسری طرف وہی لوگ، تمہاری قوم کے لوگ اگر مخالفین کے ہاتھ لگ جائیں، وہ مخالف انہیں قید کر لیں، ان اپنے عزیزوں کو، اپنے رشتہ داروں کو قیدی سے آزاد کرنے کے لیے تم اپنا مال بھی خرچ کرتے ہو، لیکن گھر سے نکالنے پر مجبور بھی تم ہی کرتے ہو۔ دراصل یہ ایک واقعہ پیش آیا۔ مدینہ منورہ میں دو قومیں آباد تھی، ایک کا نام اوس تھا، دوسری کا نام خزرج تھا۔ یہ دو قومیں
مدینہ میں رہتی تھیں۔ مدینہ کے باہر نواحی علاقے میں آس پاس کے دیہاتوں میں 2 قومیں اور آباد تھیں۔ ایک قوم جس کو بنو قریظہ کہتے ہیں، ایک قوم جس کو بنو نذیر کہتے ہیں، اور یہ یہودیوں کی دونوں قومیں تھیں۔ جو مدینہ والی 2 قومیں تھیں ان دونوں کی یہ باہر جو لوگ تھے ان کے ساتھ دوستیاں تعلقات تھے۔ ان میں سے جو ایک قوم تھی اس کے اپنے دوست تھے، دوسری قوم تھی اس کے دوسرے قبیلے والے دوست تھے۔ اب جب یہ جو مدینے کے باہر یہودیوں کی جو 2 قومیں آباد تھیں، ان میں سے اگر کسی ایک کی دوسرے کے ساتھ دشمنی ہو جاتی تو وہ جو مدینے کے اندر لوگ رہتے تھے وہ اپنے دوستوں کی مدد کے لیے وہاں سے پہنچاتے، ان کو مار پیٹ کر تکلیف دے کر گھروں سے نکال دیتے تھے، اور ان کے مد مقابل جو دوسرا تھا وہ مجبور ہو جاتا۔ اب تھے تو دونوں آپس میں بھائی تھے، دونوں یہودی قومیں تھیں۔ جب مشکل وقت آتا، کوئی باہر کا دشمن ان یہودیوں میں سے کسی ایک کے خلاف کوئی ظلم کرتا یا اس کے قید کر لیتا، جنگ کرتا، تو یہ مدینے کے اندر جو قومیں آباد تھی ان کو بلا کر اپنی مدد کے لیے بلاتے تھے۔ اب اس لحاظ سے یہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ اگر ایسے حالات پیش آ جاتے کہ ان کا کوئی اپنا یہودی قومی برادری سے تعلق رکھنے والا اگر کہیں گرفتار ہو جاتا تو یہ اس کو چھڑانے کے لیے سب مل کر پیسہ بھی دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر 3 حکم فرض فرمائے تھے، جیسے ہمارے اوپر احکامات فرض ہیں، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، راستے میں کوئی پتھر پڑا ہوا ہے تکلیف دہ چیز اس کو ہٹاؤ، اپنے پڑوسی کو تکلیف مت دو، اپنے عزیزوں رشتہ داروں کو تکلیف مت دو، یہ سارے احکامات ہم پر فرض ہیں۔ اسی طرح ان پر یہ کام فرض تھے۔ نمبر 1، آپس میں خون نہیں بہاؤ گے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے نہیں کرو گے، خون خرابہ بدامنی فساد پیدا نہیں کرو گے۔ ایک حکم یہ فرض تھا۔ دوسرا حکم یہ تھا کہ اپنے وطن سے نکلنے پر کسی کو مجبور نہیں کرو گے۔ تیسرا حکم یہ تھا اگر تمہارا کوئی بھائی غیر قوم کے ہاتھ لگ جائے، گرفتار ہو جائے، قیدی بن جائے تو تم سب اپنے مال سے اپنی خواہشات کو قربان کر کے، اپنے مال سے چندہ کر کے اپنے بھائی کو غیر لوگوں سے چھڑا کر آزادی دلاؤ گے۔ اب یہ 3 حکم ان یہودیوں پر فرض فرمائے۔ انہوں نے پہلے دونوں حقوق کا ستیہ ناش کر دیا، تیسرا حکم انہوں نے پورا کیا۔ جب یہ اپنے کسی بھائی کو اپنے دشمنوں کی قید سے چھڑانے کے لیے مال خرچ کرتے تو لوگ ان سے پوچھتے، بڑی عجیب بات ہے، جب تم آپس میں جنگ کرتے ہو اس وقت تمہیں اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی کہ یہ ہمارے بھائی ہیں؟ جب آپس میں ایک دوسرے کا خون خرابہ کرنے کے لیے غیروں کی مدد لیتے ہو، اپنی قوم اپنی برادری کے خلاف غیروں کی مدد لے کر تم جھگڑے فساد کرتے ہو، اس وقت تمہیں یہ خیال نہیں ہوتا کہ یہ ہمارے اپنے؟ اسی طرح تم انہیں اتنی تکلیف اور اتنی بے جا اذیت دیتے ہو کہ وہ بیچارہ تنگ ہو کر اپنا گھر چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اس وقت تمہیں خیال نہیں آتا کہ یہ ہمارا اپنا ہے؟ اور جب یہی قید ہو کر دوسرے لوگوں کے ہاتھ چلا جائے تو تم پیسے دے کر انہیں آزاد بھی کراتے ہو۔ بڑی عجیب منطق ہے، ایک طرف تم اپنا مال خرچ کر کے ان کو غلامی سے آزادی بھی دیتے ہو، دوسری طرف گھروں سے نکلنے پر مجبور بھی کرتے ہو۔ یہ کیا ڈبل گیم چلا رہے ہیں؟ یہ کیا منافقانہ یہ 2 رویہ معاملات کیوں ہو رہے ہیں؟ تو انہوں نے جو 2 مشکل حکم تھے ان کو قبول نہیں کیا، جو آسان حکم تھا اس کو قبول کر لیا۔ اب یہ جواب دیتے، بھائی دیکھو اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے، ہمارا کوئی عزیز، ہمارا کوئی قوم قبیلے والا فرد گرفتار ہو جائے، غیر لوگوں کے ہتھے چڑھ جائے تو اسے ہم قید سے فدیہ دے کر آزاد کرانا یہ اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے، تو ہم اللہ کا حکم مان کر یہ کام کر رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان سے شکوہ کیا کہ بڑی عجیب بات ہے، پہلے 2 حکم جو تھے ان سے تو تم منہ موڑ لیتے ہو، تیسرا حکم جو آسان تھا پیسے دے کر اسے تم قبول کر لیتے ہو۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِيَّاتُكُمْ أُسَارَىٰ، اگر تمہارا کوئی آدمی قید ہی ہو جاتا، گرفتار ہو جاتا تو فَعَدُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، تم فدیہ دے کر انہیں آزاد کرتے ہو حالانکہ ان کا گھر سے نکالنا بھی تم پر حرام تھا۔
افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم بعض کتاب پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کر بیٹھتے ہو؟ بعض کتاب کو تم مانتے ہو، بعض کتاب کو نہیں مانتے۔ جیسے ہمارے مسلمان آج کل حالات ہیں، جو آسان حکم ہے ہم اس پر عمل کر لیتے ہیں، جو مشکل حکم ہوتا ہے وہاں ہم نہیں جاتے، سستی کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے بعض احکامات کو تو مانتے ہیں لیکن بعض کو نہیں مانتے۔ یہی حال جو تھا وہ یہود کا تھا، یہی حال بنی اسرائیل کا تھا۔ پوری کتاب میں جہاں کوئی آسان مسئلہ ہوتا نا تو انہوں نے بڑے بڑے حالات دیکھے تھے، آپ کے سامنے گزشتہ درس میں بیان کیے ہیں، تو وہ ڈر جاتے اور ان بعض احکامات پر عمل کرتے، لیکن جو مشکل ہوتے تھے انہیں چھوڑ دیتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی سزا بیان فرمائی ان آیات میں، فرمایا فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، کوئی بدلہ نہیں ہے، کوئی جزا نہیں ہے تم میں سے جو شخص یہ کام کرے اس کا، الا خزی فی الحیات الدنیا، سوائے اس بات کے کہ دنیاوی زندگی میں اللہ تعالیٰ تم پر رسوائی مسلط کرے گا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، قیامت کا دن ہوگا، ہولناکیاں ہوگی، رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے، وہاں پر پائی پائی کا حساب دیا جائے گا، وہاں پر اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر تمہارے نامہ اعمال کی کتاب جب کھلے گی، وہاں پر دنیا کی لالچ، دنیا کی غرض، دنیا کی خواہشات کچھ بھی نہیں ہوگی۔ وہاں پر اللہ رب العالمین کو اپنی زندگی کے ایک ایک قیمتی وقت کا حساب دینا پڑے گا۔ تو یوم القیامت یردون الی اشد العذاب، قیامت والے دن تمہیں سخت ترین عذاب کی طرف پہنچایا جائے گا۔ قیامت والے دن سخت ترین عذاب دیا جائے گا، دنیا میں تم پر رسوائی اور ذلت مسلط کی جائے گی، جہاں جاؤ گے لوگ تمہیں ذلیل کریں گے تمہارے ان گناہوں کی بدولت۔ اور آج بھی اگر کوئی شخص اللہ کے احکامات کے اندر اسی طرح نافرمانی اور ہیرا پھیری کرے گا، جو بعض کو مانے گا بعض کو نہیں مانے گا، اللہ کے احکامات میں کوتاہی کرے گا، تو اللہ کا یہ وعدہ ہے میں سزا دوں گا اسے، میں دنیا میں اسے ذلیل کروں گا اور آخرت میں سخت سے سخت ترین عذاب اس کا انتظار کر رہا ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے ان کاموں سے جو تم کر رہے ہو۔ اللہ رب العالمین ساتوں زمین کے تہ کے اندر ایک بہت بڑی چٹان ہے، اس چٹان کے اندر ایک چیونٹی رہ رہی ہے، اس چیونٹی کے منہ کے اندر سبز پتی ہے۔ اللہ رب العالمین اس چیونٹی کے اندھیرے کے اندر پاؤں کی حرکات کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی مخفی، کوئی بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ ہاں تم لوگ دنیا کے اندر اپنی ذاتی غرض، اپنی ذاتی خواہشات کی وجہ سے اللہ کے احکامات کے اندر ہیرا پھیری کر کے اپنی مراد کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہو، لوگوں کی آنکھوں پر پردہ ڈالتے ہو، تو اس لیے تمہیں محسوس نہیں ہوتا کہ لوگ ہماری اس مکاری کے اوپر آگاہ ہو جائیں گے۔ چلے دنیا والوں کو پتہ نہیں ہے، دنیا والے بے خبر ہیں، لیکن قیامت والے دن کیا منہ دکھلاؤ گے اس عظیم رب العالمین کو جو ہمارے دلوں کے اندر ابھرنے والے خیالات سے بھی واقف ہے۔ اس لیے اے اہل ایمان، ان لوگوں کی طرح ایسے اعمال مت کریں کہ اللہ رب العالمین کے احکامات کے اندر کمی بیشی کریں۔ جس طرح اللہ رب العالمین احکامات فرض فرمائیں ان احکامات پر نمبر 1 ایمان رکھیں، نمبر 2 ان احکامات پر اسی طرح عمل کریں جیسے اللہ نے نازل کی ہے، اس کے اندر حجت تبدیلی ایسے معاملات نہ کریں۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ حجتیں پیش کرتے ہیں، اس طرح نہیں ہوا جی، اس طرح ہوا، یہ بھی تو دین کا کام ہے، یہ بھی دین کا کام ہے۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی نے چھینک ماری، چھینک جس کو ہم اپنی زبان میں نچ کہتے ہیں، چھینک ماری تو الحمدللہ کہا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک لفظ زیادہ کہا، وہ کیا؟ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، یہ بات کہہ دی۔ ان کے قریب دوسرے صحابی کھڑے تھے، اس صحابی نے جب یہ بات سنی اسے کہا، خبردار، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے دین میں زیادتی کی ہے۔ ہم نے آج تک اپنے ان کانوں سے اللہ کے رسول کو یہ کلمات کہتے ہوئے نہ سنا نہ دیکھا ہم نے۔
ایسی چیز جو ہے وہ اسلام میں داخل کرنا یہ اضافہ ہے دین میں۔ آج کا عاشق ہوتا نا، آج جو جھوٹے عاشق ہیں، اور جی ہم تو عاشق رسول ہیں، آپ ہمیں درود شریف سے روک رہے ہیں۔ وہ صحابہ کرام تھے۔ والسلام علی رسول اللہ کا کیا معنی ہے؟ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو، یہ درود شریف ہے۔ صحابہ کرام کا واقعہ ہے، سچا واقعہ ہے۔ فرمایا خبردار، جو دین جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اس دین کو اتنا ہی عمل کریں، اس میں اپنی طرف سے کسی چیز کا اضافہ مت کریں، یہ گمراہی ہے۔ صرف انہوں نے ایک لفظ کہا تھا، الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ کہا میرے دوستو ٹھیک ہے، آپ کا عشق، آپ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، آپ الگ بیٹھ کر درود شریف پڑھیں، آپ دین کے اندر کمی بیشی نہ کریں۔ آپ نے اس جملے کے ساتھ اس کلمے کو ملا کر دین میں اضافہ کیا ہے، جو نعوذ باللہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقابلہ کیا ہے آپ نے۔ اللہ کے رسول نے یہ جملہ نہیں پڑھا، آپ اس کے ساتھ اپنی طرف سے ملا رہے ہیں۔ تو وہ صحابی فوراً رک کے انہوں نے کہا توبہ استغفر اللہ، غلطی ہوگی مجھ سے، آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ فرمایا جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگ چیخ مارتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ فرمایا وہ کہتے تھے الحمدللہ، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتے تھے۔ تو آپ نے کیوں کہا وہ سلام علی رسول اللہ؟ کہا میں نے اپنے نبی پر سلام بھیجا ہے؟ کہا نہیں، سلام بھیجنے کے لیے اور وقت بھی ہے آپ کے پاس، آپ اور کسی وقت میں آپ نے اپنے نبی پر سلام بھیجیں، درود پڑھیں، لیکن جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جس طرح ہے اس کو اسی طرح چھوڑیں، اس دین کے اندر کمی بیشی زیادتی نہ کریں، گناہگار ہو جائیں گے، آپ اللہ کے نافرمان بن جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ پھیر لیں گے ایسے لوگوں سے جو دین کے اندر تحریف کرے۔ آج یار لوگوں نے اذانوں بھی تبدیل کر دی، نمازوں کے حلیے بھی تبدیل کر دیے، جنازوں کے حلیے بھی تبدیل کر دیے، نکاح کے حلیے بھی تبدیل کر دیے، قرآن اور سنت سے دور اپنے رسم اور رواجوں کو دین کا حصہ بنا لیا۔ مجھے ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس طرح حاضر ہوں گے قیامت والے دن؟ وہ جی ہم نے کر لیا، یہ کیا حرج ہے؟ حرج ہے نا بھائی، لوگ کہتے ہیں ہم تو گناہ نہیں کرتے، ہم اچھا کر رہے۔ ایک آدمی کو میں نے سمجھایا کہ بھائی اذان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر سے شروع کی ہے، لا الہ الا اللہ پر ختم کی ہے، جیسے حضرت بلال نے پڑھی، جیسے میرے نبی نے سکھائی، جیسے تمام 1.25 لاکھ صحابہ کرام نے جیسے اذان پڑھی سنی، آپ اس طرح اذان کیوں نہیں کہتے؟ حضرت بلال جیسا عشق، حضرت عمر بن خطاب جیسا عشق، حضرت مولا علی حیدر کرار جیسا عشق، حضرت حسن حسین جیسا عشق کیا دنیا میں کسی کے اندر پیدا ہو سکتا ہے رضی اللہ عنہ مجمعین؟ آج بس عاشق نکل گئی جی۔ وہ مجھے کہنے لگا جی میں درود شریف پڑھتا ہوں اذان سے پہلے۔ میں نے کہا بھائی ہم نے یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اور خود نبی علیہ السلام کی حدیث پاک موجود ہے، اذان ختم ہو اس کے بعد پہلے درود شریف پڑھیں پھر دعا پڑھیں، یہ تو میں نے کتاب میں پڑھا، لیکن آج تک ہمیں یہ کیوں نظر نہ آیا کہ کسی صحابی نے اذان سے پہلے درود شریف پڑھی ہو؟ یہ آپ دین کے اندر اضافہ کر رہے ہیں اور اس پر جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں لوگوں کی، ایک دوسرے کو منکر اور گستاخ رسول کہا جاتا ہے۔ یہ گستاخی نہیں ہے میرے بھائی، یہ گستاخی نہیں ہے، خدا را ہوش میں آئے، یہ اللہ کے رسول کے دین کے ساتھ مذاق ہے۔ انہوں نے ہمیں جو دین دیا اس دین کو اسی طرح سنبھال کر اس پر عمل کریں، اپنی طرف سے دین میں اضافہ نہ کریں، دین کا حلیہ نہ بگاڑیں۔ دنیا آپ کے پاس بہت بڑی پڑی ہے، اس دنیا کے اندر آپ کوشش کریں، اس دنیا کے ساتھ آپ کھیلیں، اس دنیا کے ساتھ آپ اپنی عقل دوڑائیں۔ دین شوق پورے کرنے کا نام نہیں، دین اتباع محمدی کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو، اللہ کے احکامات کو اسی طرح اپنے گلے سے لگائیں، اسی طرح ان پر عمل کریں، کر سکتے ہیں تو اسی طرح عمل کریں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور صحابہ کرام نے سکھایا، اور آج بھی قرآن و حدیث کے اندر وہی عمل موجود ہے۔ قرآن اور حدیث سے ہٹ کر اپنی طرف سے اپنی بے جا خواہشات کو پوری کرنے کے لیے، دنیا کے
خواہشات اور لالچ کی وجہ سے اندھے مت بنے، دین کو سادگی کے ساتھ اسی طرح اپنائیں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، ورنہ ہمارا بھی یہودیوں والا حال ہوگا، دنیا میں اللہ ذلیل کرے گا اور قیامت والے دن سخت ترین عذاب دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی روش سے محفوظ فرمائے، ایسی شکلیوں سے حفاظت فرمائے، ہمیں خالص دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور خالص اور مبارک دین کو اپنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔